السلام علیکم اسٹوڈینٹس، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ خیریت سے ہو؟ میں ہوں اسامہ طاہر اور آپ دیکھ رہے ہیں لرن انگلش ود اسامہ طاہر۔ انشاءاللہ بہت جلد اللہ تعالیٰ کی جو ہے عنایت سے ہم جو ہے بک 1 کمپلیٹ کر پائیں گے۔ ہم 7-10 لائنز تک آج چلے جائیں گے اور بہت جلدی یہ کمپلیٹ ہو جائیں گی۔ میرے کچھ سبسکرائبرز ہیں، اسٹوڈینٹس ہیں جو بہت زیادہ ایکسائٹیڈ ہیں ان بک 1 کو کمپلیٹ ہونے کے لیے اور کچھ سجیسٹ کر رہے ہیں بک 9 بھی آپ ساتھ ہی اسٹارٹ کروائیں سر اور جلدی سے یہ کمپلیٹ ہو۔ Inshallah, students, I'll try my best to start book 9. But right now I'm busy in my exams and some other stuffs are going around. So maybe it will take a little longer, but I will be regular on daily basis. I'll try my best. تھوڑا بہت ڈیلے ہو جائے گا لیکن ریگولرلی ہم آئیں گے، آپ سے باتیں کریں گے۔ اب تو دل ہی نہیں لگتا اگر آپ سے بات نہ ہو۔ تو پیراڈائز لاس کو ایکسپلین کرتے ہیں وداؤٹ ویسٹنگ ٹائم۔ 690 سے 7-10 لائنس تک کو ہم آج ایکسپلین کر لیں گے۔ بیسکلی ہو کیا رہا ہے، جہنم کے اندر اب فرشتے جو ہے نا اکٹھے ہو کے گڑھا کھود رہے ہیں، وہاں سے سونا نکال رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہی ساری بات ہو رہی ہے۔ میمون جو کہ ایک فرشتہ ہے، یہ وہ باغی فرشتوں کی طرح نہیں ہے جس کا کوئی اسکول آف تھاٹ ہو یا خدا کے خلاف جنگ ہو، بلکہ ایک گریڈی فرشتہ تھا جو کہ جنت کے اندر بھی اسی لالچ میں پھرتا رہتا تھا کہ سونا کہاں سے نکالا جا سکتا ہے، اور اس کی نظریں جھکی ہوتی تھی اور اسی چکروں میں یہ جنت سے نکالا گیا۔ اور اب یہاں پہ اس کو سیٹن نے ہائر کروا دیا ہے ایز اے لیڈر آف دی مائنرز، وہ جو کان کنی کرنے والے فرشتے ہیں ان کے اوپر سے ہیڈ بنا دیا ہے، اور یہی سارا سینیریو چل رہا ہے۔ اب نیکسٹ لائنز میں ہم دیکھتے ہیں کیا بات ہو رہی ہے۔ اینڈ ڈگڈ آؤٹ ریبز آف گولڈ، اینڈ ڈگڈ آؤٹ ریبز آف گولڈ، اور انہوں نے نا جہنم میں اب بہت سارا سونا نکال لیا ہے۔ یہاں سے اب یہاں یہ لائنز کا آغاز ہو رہا ہے۔ لیٹ نن ایڈمائر، یہاں پہ جان ملٹر کہتے ہیں اتنی کوئی حیران ہونے والی حیران کن بات نہیں ہے کہ جہنم میں سے سونا نکل آیا ہے۔ دیٹ riches grow in hell، یہ جو مال و متاع ہے، دولت ہے، یہ سونا ہے، یہ جہنم میں ہی اگ سکتا ہے، وہیں پیدا ہو سکتا ہے۔ دیٹس کیونکہ جان ملٹن کی پوائنٹ آف ویو کے اکارڈنگ یہ جو سونا ہے یہ ایک کرپشن کی علامت ہے، یہ ایک انسانیت کے لیے لعنت کی علامت ہے، اسے انہوں نے لعنت تعبیر کیا ہے۔ تو ان کے اکارڈنگ پھر انسانیت کی لعنت کا حقدار جہنم کے علاوہ اور کون سی مٹی زیادہ ہو سکتی ہے؟ تو یہی وہ بات کر رہے ہیں۔ That soil may best deserve the precious bane، یعنی یہ مٹی سے زیادہ کون سی مٹی حقدار ہو سکتی ہے اس انسانیت کی لعنت کی۔ And here let those who boast in mortal things، اور یہ جو انسان اتنا اب یہاں سے ٹوٹلی شفٹ ہو رہا ہے ٹاپک۔ And here let those who boast in mortal things، اور یہ جو لوگ انسان ہیومن بینگ جو اتنا بوسٹ کرتے ہیں، فخر محسوس کرتے ہیں فانی چیزوں پر، کن فانی چیزوں پر؟ And wondering tell of Babel and the works of Memphian kings، اور یہ جو بیبیلون علاقہ ہے جو کئی سو سال پرانا، آپ اسے ضرور گوگل کیجئے گا، ایشین کنٹری ہی ہے اور وہاں کے ایک سٹی ہے جو کہ ایک فن تعمیر کی ایک جو ہے نا ایک مثال ہے۔ اینڈ the works of Memphian kings، اور یہ جو مصری بادشاہ ہیں جو فرعونوں نے پیرامڈز اہرام مصر بنائے، اس کے اوپر بڑا انسانیت اتراتی ہے کہ ہم نے پتہ نہیں کون سا کارنامہ سر انجام دے دیا ہے۔ اب آگے کیا بات ہو رہی ہے؟ لرن، دیکھو how their greatest monuments fame، کہ یہ کتنا اس کو مشہوری دیتے ہیں۔ strength and art are easily، اور یہ جو بڑے جو کام ہے نا، یہ جو کام کیا گیا ہے and strength and art are easily outdone by spirits reprobate، اور یہ جو کام انسانیت نے کیے ہیں نا، یہ باغی، یہ گنہگار، ریپروبیٹ کہتے ہیں گنہگار کو، یہ گنہگار فرشتے نا بڑی آسانی سے کر سکتے ہیں، بلکہ ان سے بھی زیادہ کام کر سکتے ہیں، انسانیت سے بھی سبقت لے کے جا سکتے ہیں۔ کریٹیکلی ایویلویٹ کریں نا یہاں پر، تو اس سے مراد یہ ہے کہ انسانیت اور انسان چاہے اشرف المخلوقات ہیں، they are best creature around the universe, but they have their limitations, they are limited in their capabilities and their abilities, but these spirits, these angels, they are countless in their abilities and they are unlimited, they have no limitations ٹھیک ہے۔ and in an hour، اور سب سے زیادہ انسلٹنگ بات یہ ہے کہ وہ ایک گھنٹہ بھی نہ لگائیں گے جو انسانیت نے اتنی صدیاں لگا کے کام کیا نا۔ what in an age they met they with incessant toil and hands innumerable scars perform، جو کہ انسانیت نے بڑی محنت اور مزدوری کر کے ایک ایک صدی لگا کر، کئی زمانے لگا کر یہ سب ظاہر ہے۔ اب یہ بیبیلون یا اہرام مصر ایک دن میں تو نہیں بن گیا، تو وہ کہتے ہیں کہ اگر فرشتے یہ چاہیں نا تو وہ ایک گھنٹے کی بھی ان کی یہ مار نہیں ہے ساری۔ بیسکلی ان لائنز کو کریٹیکلی اگر دیکھا جائے تو جان ملٹن انسانوں کی کوئی انسلٹ نہیں کرنا چاہ رہے، بلکہ وہ ان باغی فرشتوں کی
قوتوں کا بتانا چاہ رہے ہیں کہ خدا نے ان کو کتنا نوازا، جنت میں رکھا، لیکن ان کا باغی پن ختم نہیں ہوا. نائے آن دا پلین ان مینی سیلس، اور اسی جو ہے نا پلین کے قریب، اسی میدان کے قریب، نائے کا مطلب ہوتا ہے نیئر، ان مینی سیلس پریپیئرڈ، بہت چھوٹی چھوٹی کوٹریاں تیار کی گئی ہیں، دیٹ انڈر نیتھ، جن کے اندر ہیڈ وینز آف لکوڈ فائر، مایا جو ہے آگ جل رہی ہے. ٹھیک ہے، اب وہ آگ کیوں چل رہی ہے؟ سلوزڈ فرام دا لیک، اور یہ آگ اسی جھیل سے آ رہی ہے. ٹھیک ہے، یہ آگ جو ہے بیسیکلی اسی جھیل سے آ رہی ہے جس جھیل کو چھوڑ کر کے یہ اس میدان میں آئے ہیں. اور ہو کیا رہا ہے؟ یہ دوسرا سیکنڈ ملٹیٹیوڈ ود ونڈرس آرٹ فاؤنڈ آؤٹ دا میسی اور سرونگ ایچ کائنڈ. اب یہ جو ہے نا دوسرا گروہ ہے، ایک گروہ جو لگا ہوا ہے وہ صرف سونا نکال رہا ہے، جو دوسرا گروہ ہے وہ یہاں پر اب سونے کو پکا رہا ہے لیکوڈ فائر میں. اینڈ سیکنڈ ملٹیٹیوڈ سے مراد ہے دوسرا فرشتوں کا گروہ ود ونڈرس آرٹ فاؤنڈ آؤٹ، اور یہ بڑے ونڈرس آرٹ رکھتے ہیں، بہت زیادہ صلاحیتیں رکھتے ہیں. دا میسی اور کا معنی ہوتا ہے میٹل. ٹھیک ہے، سیورنگ ایچ کائنڈ، اور ان کی قسموں کو نا میٹل کی جو اس میں سے نکل رہی ہیں جلا کے ان قسموں کو الگ الگ کر رہے ہیں. اسکم دا بلین ڈراس، اور اسکم کا معنی بھی یہی ہے کہ اس کو الگ کر رہے ہیں، ترتیب دے رہے ہیں. اور اب تیسرا گروہ کیا کر رہا ہے؟ A third as soon as had formed within the ground a various mold، اور وہ اس کے ڈفرنٹ نا شیپس بنا رہے ہیں میٹلز کی. اینڈ فرام دا بوائلنگ سیلز بائی اسٹرینج کنوینس فلڈ ایچ ہولو نوک، اور ان جو ہے نا بھڑکتے ہوئے، ان ابلتے ہوئے سیلز میں سے نکال کر کے کوئی کنوینس خاص قسم کی بنا کے اس کی جو ہے نا نقل و حمل کا کام کر رہا ہے، اسے ٹرانسفر کر رہا ہے دوسری جگہ پہ. ایز ان این آرگن فرام ون بلاسٹ آف ونڈ ٹو مینی ایرو پائپس دا ساؤنڈ بورڈ بریتھس، اور جیسے سانس لیتے ہوئے نالیوں کے اندر سے جو ہے نا جو ہے سانس اور ہوا نکلتی ہے، یعنی کہ وہ اتنی پرفیکٹ قسم کی جو ہے نا ٹرانسفر کر رہا ہے سونے کو. اور اس طرح سے انہوں نے تشبیہ دی ہے جس طرح کے ایک آرگن جو ہے وہ ہوا لے کر کے جاتا ہے پائپس کی صورت میں جب ہم سانس لیتے ہیں انسان کے اندر. یعنی کہ اب یہ کمپیریزن جو ہے باقی فرشتوں کا انسان کے آرگنز اور ان کے ساتھ صرف ایک سملی ہے، اور سگنیفیکنٹ سملیز ہی جان ملٹن یوز کرتے ہیں، وہ کیسے چھوٹے موٹے سملیز یوز کرتے ہی نہیں ہیں. ایسے سملیز اور ایسے میٹافرز ہوتے ہیں جو کہ آپ کو سوچنے پر مجبور ضرور کر دیتے ہیں اور کریٹیکل ایویلویشن میں بھی آپ کو مدد دیتے ہیں. یہاں پر بیسیکلی بتایا جا رہا ہے کہ میمون کی گائیڈنس کے اندر یہ باغی فرشتے کس طرح سسٹمیٹک مینر میں، ڈسپلنڈ مینر میں کام کر رہے ہیں اور کس طرح سے سونا نکال رہے ہیں. اب یہ کیوں سونا نکال رہے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ خدا سے جنگ کرنا چاہتے ہیں، یہ اپنی کمفرٹ کے لیے لگے ہیں، گریڈ کے لیے لگے ہیں؟ اس کا آنسر تو آپ کو اگلی لائنز میں ملے گا، اس کی میں کریٹیکل ایویلویشن نہیں دوں گا، وہ آپ کو نیکسٹ لائنز میں پتا چلے گا کہ کیا ہو رہا ہے اور اس کی کیا وجہ. ٹھیک ہے، تو آج کی لائن 710 تک کی تھی، 710 تک. اور آپ کے مان میں کوئی کوشچن ہو تو ضرور پوچھیے گا. کیپ واچنگ مائی ویڈیوز اینڈ تھینک یو. اللہ حافظ.